لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حسن اخلاق کے عنوان سے گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ہماری گفتگو کا نواں حصہ ہے، یعنی نویں قسط ہے اور ایپیسوڈ نواں ہے۔ آج کی گفتگو اور کل ہمارا آخری ایپیسوڈ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم آج کی گفتگو میں جو بات کریں گے اور جو باتیں آج کی گفتگو میں ہوں گی وہ اس طریقے سے ہوں گی کہ ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ حسن اخلاق کے مالک لوگوں کے لیے، کہ کیسے ان کے کمالات اور ان کی باتیں، ان کے اوصاف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، اور کس طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں صاحب حسن اخلاق ایک درجہ رکھتا ہے اور ایک یعنی محبوب شخص ہے۔ لیکن آج کے انشاءاللہ گفتگو میں یہ بات آپ کی گوشگزار کرنی ہے کہ حسن اخلاق کے مقابل میں اگر کل کی گفتگو آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں ہو تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کو دو چیزیں پسند ہیں اور دو چیزیں ناپسند ہیں۔ پسند والے میں حسن اخلاق تھا ایک چیز، اور ناپسند والے میں جو کیا تھی اسے سوء الخلق کہتے ہیں، یعنی برا اخلاق، خراب کردار۔ تو آج ہم اس کی گفتگو کرتے ہیں اور اس حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ خراب کردار کا جو مالک ہوگا، اور ظاہر ہے اور یہ بات ہمارے معاشرے میں بھی دیکھنے کے لائق ہے کہ جو انسان اچھا کردار نہیں رکھتا، اس کا کردار خراب ہوتا ہے اور اس کا اخلاق خراب ہوتا ہے، تو اس سے لوگ باتیں کرنا پسند نہیں کرتے، اس سے لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، اس کے ساتھ لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ جس کی وجہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کی وجہ ایک ہے، اور وہ وجہ ہے اخلاق کا خراب ہونا، وہ وجہ ہے سوء الخلق، وہ وجہ ہے برا کردار۔ کیونکہ بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بنا سکتے ہیں، اور کبھی کبھی ہماری بد کرداری، ہماری بد اخلاقی اور ہمارا اچھا کردار نہ پیش کرنا اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ ہم لوگوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں۔ امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اچھا اخلاق نہیں ہے، برا اخلاق ہے، تو اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں اِنَّ سوء الخلق، یہ خراب اخلاق جو ہوتا ہے یہ کرتا کیا ہے؟ لَيُفْسِدُ العمل، یہ عمل کو فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کتنا بھی عمل کرے، کتنے بھی اعمال انجام دے، لیکن اگر اچھا اخلاق نہیں ہے تو یہ فاسد کر دے گا، یہ خراب کر دے گا۔ کیسے؟ کما یفسد الخل العسل، جس طرح کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، اور شہد کی جو حلاوت ہوتی ہے، اس کی مٹھاس ہوتی ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اسے سرکہ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سوء خلق یعنی خراب اخلاق، بد اخلاقی، انسان کا وہ عمل جو انسان کے اندر خوشبو کا کام کرتا ہے، انسان کے اندر یعنی ایک روحانیت پیدا کرتا ہے، اس کو خراب کرنے کے لیے بد اخلاقی کافی ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا قول ہے، کوئی ہماری اور آپ کی عام سی گفتگو نہیں ہے، بلکہ ائمہ علیہ السلام کا فرمان ہے، کہ جس میں ائمہ علیہ السلام ہمیں اس طرف ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہم سوء خلق سے، بد اخلاقی سے بچیں اور صاحب اخلاق ہو جائیں۔ کیونکہ ظاہر ہے ہمارا زندگی کا مقصد اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو ماننا ہے اور ان کے فرامین پہ عمل کرنا ہے، اور جو یعنی وہ کب اللہ، رسول اور اہل بیت کے علاوہ کسی کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، اور جو اہل بیت علیہ السلام کہیں گے وہی ہم انجام دیں گے، اور یہ ہماری زندگی کا مقصد بھی، اور یہ ہماری زندگی ہے۔ تو محترم ناظرین، تو اہل بیت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، تم چاہے جتنے عمل کر لو، اعمال بے اعمال انجام دو، اور اتنے اعمال کر ڈالے ہیں کہ مثلاً فرصت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، لیکن اگر ان اعمال کے باوجود اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، لوگوں سے بات چیت کا طریقہ اچھا نہیں ہے، لوگوں سے اٹھ بیٹھ کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، تو پھر یہ سارے اعمال کسی کام کے نہیں، ان سارے اعمال کا کوئی فائدہ
نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس یعنی کیفیت کو، جسے بد اخلاقی کہتے ہیں، اس کیفیت نے تمام اعمال کو ختم کر دیا، تمام زحمات کو ختم کر دیا۔ محترم ناظرین، تو یہ اہل بیت علیہ السلام اس طرف ترغیب دلا رہے ہیں۔ بلکہ ایک اور روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اور ان کی حدیث کو امام صادق علیہ السلام نے اس طریقے سے نقل کیا، اور امام سے یہ روایت آئی ہے کہ امام فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اللہ عز وجل لصاحب الخلق السیء بالتوبہ، یعنی جس انسان کا اخلاق برا ہے، جو بد اخلاق ہے، پروردگار عالم اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا، اس کی توبہ قبول نہیں کرتا پروردگار عالم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اخلاق برا ہے، وہ بد اخلاق ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وکیف ذاک، یہ کیسے؟ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کی توبہ قبول کرنے سے اللہ نے انکار کر دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ إِذَا تَابَ، کیونکہ وہ شخص جب توبہ کرتا ہے من ذنب، ایک گناہ کے لیے توبہ کرتا ہے، وقع فی ذنب اعظم منہ، تو اس سے بڑے گناہ میں وہ پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک گناہ کے لیے توبہ کیا، اور چونکہ اخلاق اچھا نہیں ہے، بد اخلاقی ہے، تو پھر اب اس سے بڑا گناہ اس کے سر آ جاتا ہے اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کرتا اور انکار کرتا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ کیونکہ وہ ایک بات پہ نہیں ہے، اس کا اخلاق برا ہے، ایک سے توبہ کرتا ہے، دوسرے کے لیے مثلا وہ تیار ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اہل بیت کی بارگاہ میں اس طریقے سے پہنچے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو بد اخلاق ہیں، جن سے اخلاق کا کوئی ربط نہیں ہے۔ تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور ان کے نام پر ہماری زندگیاں قربان ہو جو اہل بیت علیہ السلام ہمیں بتائیں گے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کسی انسان کا، میں نے شاید کسی ایک حصے میں پیش کیا تھا کہ انسان کا عمل کم ہو، اس کے اعمال کم ہوں، وہ بہت زیادہ اعمال نہ کر پاتا، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہو۔ اگر اخلاق اچھا ہوگا تو یہ سارے اعمال جو کم ہیں وہ اس چیز کو ڈھانک لے گا، اچھے سے کور کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے ملنے جلنے کا سلیقہ اچھا ہے۔ تو عزیزان گرامی اور محترم ناظرین، اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے اپنے مجتمع میں، ہمارے گھروں میں اور ہماری سوسائٹی میں۔ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے میل جول کے طریقے کو اچھا رکھیں۔ اسلام کا جو آئین ہے، اسلام کا جو طریقہ ہے، وہ یہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے۔ لوگ بد اخلاقی کو ایک نیا مثلا دین بنا رہے ہیں اور نئے طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر رویہ ہے وہ اور جسارت والا ہے کہ ارے ہم بد اخلاقی بھی کر رہے ہیں، اوپر سے جسارت بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کو یہ نہیں چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کو وہ بندہ چاہیے کہ جو اخلاق سے مزین ہو، جو اخلاق کا مالک ہو۔ آپ دیکھیں، ایک مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں من ساء خلق، جس کا اخلاق برا ہے، ہوتا کیا ہے؟ عذب نفسہ، وہ خود اپنے ہی نفس کو اذیت دے رہا ہے اور عذاب میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اب اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں اور اس حدیث کو سمجھ جائیں تو میرے خیال سے یہ کافی ہوگا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا جس کا اخلاق برا ہے، جو بد اخلاق ہے، جسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں، تہذیب نہیں، تمدن نہیں، لوگوں سے ملنے جلنے کا سلیقہ نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں کا لحاظ نہیں، جسے یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، عذب نفسہ، وہ اپنے نفس کو عذاب میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طریقے سے وہ لوگوں سے دور ہو رہا ہے، اس طریقے سے وہ اپنوں سے دور ہو رہا ہے، اس طریقے سے وہ لوگوں کی نگاہ میں گرتا جا رہا ہے، کوئی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اخلاق برا ہے۔ تو اگر یعنی خدا کی نگاہ میں، اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں، انبیاء کی نگاہ میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں، اور خود مومنین کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں
بلند مرتبہ چاہیے اور یعنی صاحب عزت ہونا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو بااخلاق ہونا چاہیے۔ اس کا اخلاق طے کرے گا یہ کتنے یعنی منزلت کا حامل ہے اور یہ کس طریقے سے اس دنیا میں رہ رہا ہے اور اس دنیا میں سروائیو کر رہا ہے، اور لوگ اس سے کس قدر جڑے ہوئے ہیں، یہ اس کا اخلاق طے، کتنے جڑنے چاہیے یہ اس کا اخلاق طے کرے گا۔ محترم ناظرین، تو آج کی گفتگو انشاءاللہ یہیں تک ہے۔ انشاءاللہ کل کی ہماری غالباً آخری گفتگو ہے، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بقیہ گفتگو کل پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔